میں اپنے دوست کی شادی میں سرگودا گیا۔ وہاں میری نظر مہمانوں میں سے ایک ایسی خوبصورت حسینہ پر پڑی جسے دیکھتے ہی میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اسے تو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو پھر 2 سال پہلے ٹرین کا ایک واقعہ میرے ذہن میں چلنے لگا۔ اس سیٹ پر بیٹھی وہ حسینہ جسے میں نے کئی بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری طرف ایک بار بھی نظر کرم نہیں کی۔ مجھے منہ میں لڑکیوں سے بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ میں جب بھی کسی سے بات کرتا اسے مجھ سے متاثر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی، لیکن وہ واحد لڑکی تھی جس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد بھی میں نے اس قاتل حسینہ کا پیچھا کیا تھا، لیکن اس نے مجھے بری طرح ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور آج جب اسے اتنے عرصے کے بعد اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی، اور میں نے کھڑے کھڑے ہی اپنے آنے والے دنوں کے لیے سپنے بنانا شروع کر دیے، مگر میں اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا۔ یہ عورت قدرے غریب لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو 500 روپے کا نوٹ دیا تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام شمائلہ ہے اور یہ اسی گھر میں رہنے والے شخص کی رشتہ دار ہے، جس سے اگر میں اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات لوں تو وہ ناراض نہیں ہوگا۔ اتفاق سے بوڑھی عورت نے جس شخص کا بتایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا دوست شاہزین تھا۔ میں نے جب شاہزین سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ کرو شہریار، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس نے مجھے تقریباً ڈراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو میری سالی ہے، لیکن انتہائی نکچڑی اور بدتمیز ہے۔ خدا نخواستہ اگر تم اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی رہے ہو تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ گاؤں کے جس بھی لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کی، شادی کی بات پر اس لڑکے کو اس نے اس قدر ذلیل و رسوا کیا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوست یہ بات اپنے دماغ میں مت لانا۔ شاہزین کو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسی ہی پاکیزدار اور دلیر لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے بات بات پر ڈرنے والی لڑکی پسند نہیں تھی، مگر میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بہرحال میں نے اس وقت اس تجسس و شوق کے تحت اپنی دوست کی بیوی سے بات کی، جنہیں میں نازنین بھابی کہتا تھا۔ میرے دوست نے اپنی بیوی سے بھی یہی کہا کہ وہ مجھے سمجھائے کہ شمائلہ سے شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں، مگر میں نے دیکھا کہ نازنین کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ وہ بہت بے چین، خاموش اور اداس لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی بہن کا ذکر آیا تو وہ کھل اٹھی اور بولی، بھائی میں تو کب سے اپنی بہن کا مناسب رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے آپ سنجیدہ لگے ہیں۔ میرے شوہر تو یوں ہی کہتے رہتے ہیں، گاؤں کا ہر لڑکا تو سنجیدہ نہیں ہوتا، مگر میری بہن نے کسی کا منہ توڑا، کسی پر جوتوں کی برسات کی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ تو گاؤں کے لڑکے ہیں جو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اتنی خوبصورت جو ہے میری بہن۔ نازنین نے اپنے شوہر کو تیکھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ دونوں کا نظریہ شمائلہ کے بارے میں مختلف ہے۔ میں نے نازنین سے کہہ دیا کہ میں دوبارہ شاہزین سے ملنے آؤں گا، آپ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دیجئے تاکہ میں باقاعدہ شمائلہ کا رشتہ بھیج سکوں۔ خیر شمائلہ کے والد صاحب تک پہنچتے ہوئے مجھے 2 مہینے مزید لگ گئے۔ مجھے نازنین نے بتایا کہ شمائلہ اس رشتے پر بھی راضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی لڑکے کو بھی شادی کے لیے ہاں نہیں بولتی۔ خدا جانے کس کے دماغ میں کیا بسا ہے۔ نازنین کی باتوں سے میں جان گیا تھا کہ اسے اپنی بہن سے کچھ خاص ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اپنی بہن کے بارے میں خیالات اچھے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے اپنے امی ابو کو اس رشتے کے لیے راضی کر دیا، اگرچہ وہ اتنی دور سے بہو لانے کے قائل نہیں تھے۔ خیر میرے گھر والوں سے آمادگی ملنے کے بعد میں شمائلہ کے گھر اپنے ماں باپ کو لے کر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ شمائلہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ یہ بات مجھے نازنین نے خود بتائی، کیونکہ میرے رشتہ لے جانے سے پہلے تک نازنین اپنی بہن کو یہ بات بتا چکی تھی کہ میں اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نازنین کو میرے بارے میں ہر قسم کی معلومات تھی اور اس نے مجھے نکما آوارہ شخص کہہ دیا تھا، حالانکہ میں ایک معقول تنخواہ پر سرکاری ملازم تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ یہ لڑکی یوں نہیں مانے گی، اور ویسے بھی مجھے اس کے باپ کو راضی کرنا تھا۔ لڑکی کی مرضی ایک ثانوی چیز تھی۔ خیر مجھے معلوم پڑا کہ شکیل صاحب جو کہ شمائلہ کے والد ہیں ایک کاروباری شخص ہیں۔ میں ان سے ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی کاروباری معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے اور سخت پریشانی کا شکار تھے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے کی وجہ سے وہ قرض دار ہو گئے تھے اور اب قرضہ دینے کے لیے روزانہ انہیں تنگ کرتے، جن میں ان کا داماد بھی شامل تھا۔ موقع دیکھ کر میں نے شکیل صاحب کا دل نرم کرنے کی سوچی اور انہیں اپنے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرنے کی دعوت دی۔ ساتھ ہی دامادی کے بعد ان کو کاروبار میں قرض دینے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ میرے سسر ایک سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے اس بات کا برا منائے بغیر مجھے اپنی فرزندی میں قبول کر لیا۔ یہاں سے اصل کھیل کا آغاز ہوا۔ جب شمائلہ کو پتہ چلا کہ اس کے والد نے میرے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے تو شمائلہ تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ قربان ہونے جا رہی ہو۔ حالانکہ میں کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا اور نہ ہی میں نکما آوارہ تھا، میں ایک شریف خاندان کا کماؤ لڑکا تھا۔ خیر، میں نے شمائلہ کو اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ بات پکی ہونے کے بعد میں نے اپنے سسر شکیل کو 2 لاکھ روپے کا قرض بھی دیا۔ اس نے مجھے اس قدر سخت نگاہ سے دیکھا کہ میرا دوسری بار اسے نظر بھر کے دیکھنے کو جی نہ چاہا۔ مجھے اس بات پر بھی مایوسی ہوئی کہ وہ پہلے سے گھونگھٹ الٹ کر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر جذبات اور تاثرات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ویران آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی، جیسے اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں اس کے قریب گیا، سلام کیا، مگر اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور دھاڑ کر بولی، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم مجھے پیسے کے زور پر حاصل کر لو گے اور میں تمہاری غلام بن کر ساری زندگی تمہیں پوچھتی رہوں گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تم نے یہ شادی میری مرضی کے خلاف کی ہے۔ اب تم دیکھو تو صحیح کہ میں کرتی کیا ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ بیڈ سے اتری اور پورے کمرے میں پھیلی خوبصورت چیزیں اٹھا اٹھا کر زمین پر مارنے لگی، جس میں شیشے کے گلدستے اور کچھ باقی قیمتی اشیاء بھی تھیں۔ شمائلہ کا یہ رنگ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ سوچا نہیں تھا کہ لڑکی اس قدر نکچڑی ہوگی۔ نازک ادا دکھانا تو عورت کی فطرت میں شامل ہے اور مرد کو یہ چیز پسند بھی ہے، لیکن شمائلہ کا رویہ بہت باغیانہ تھا۔ نازو ادا سے بڑھ کر ایک بغاوت تھی جو ہماری ازدواجی زندگی میں کسی دیمک کے جیسی حیثیت رکھتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شمائلہ کو شادی کے بعد بھی حاصل کرنا ایک مشکل بات ہے، لیکن میں نے عقل مندی سے کام لیا اور شمائلہ سے کہا کہ تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم ذہنی طور پر تیار نہیں، تب تک میں کسی تعلق میں بھی پیش رفت نہیں کروں گا۔ شمائلہ میری بات سن کر مسکرائی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری کسی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوست کا فارمولہ شمائلہ پر لگایا جائے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی پہلی رات اسے بات نہیں کر رہی تھی اور اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے کسی اور عورت میں دلچسپی ظاہر کی جو یقیناً حقیقت نہیں تھی، مگر پھر بھی حسد کی آڑ میں اس کی بیوی سے محبت کرنے لگی اور اس کے لیے دن رات تڑپنے لگی، تب میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ شمائلہ پر بھی یہی حربہ آزمایا جائے۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں شمائلہ کو کیا کہوں، کیونکہ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، لیکن میرا نام بھی شہریار تھا۔ میں نے شمائلہ سے وہ بات کہی کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے پیلا پڑ گیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوئی تعلق بنانا نہیں چاہتی، لیکن میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اپنی دیوانگی کا بوجھ تم پر اکیلے نہ ڈالوں، 4 شادیاں کروں، جس میں سے ایک تم ہوگی۔ مگر یقین مانو شمائلہ، تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی۔ میری یہ بات سن کر شمائلہ جیسے جھوم اٹھی۔ کیا واقعی تم 3 شادیاں اور کرو گے؟ ہاں، اگر تم نے میرے ساتھ یہی رویہ رکھا تو میں ایسے ہی کروں گا۔ تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شمائلہ جیسے اکڑ کر بولی۔ بھائی کیا شرط ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح، تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہے یہ دیوانہ۔ میں نے شوخ انداز میں کہا تو شمائلہ کے منہ سے جو بات نکلی وہ بہت ہی عجیب تھی۔ بولی، میں اپنا قرب دوں گی جب تم باقی 3 عورتوں سے نکاح کرو گے اور مجھے اپنی چوتھی بیوی سمجھ کر سب سے زیادہ محبت دو گے۔ شمائلہ کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ ارے بھائی، میں نے تو اس لڑکی سے صرف مذاق میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے 3 شادیاں مزید کرنی ہیں، مگر شمائلہ نے تو اسے سچ ہی سمجھ لیا۔ وہ بولی کہ میں تمہارے لیے خود رشتہ تلاش کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ شرائط کو منظور کرنا ہوگا۔ دیکھو، میں تو تمہارے بھلے کے لیے تمہاری 4 شادیاں کرواؤں گی۔ اب اگر تم تعاون کرو گے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی اور میرے لیے بھی۔ خود ہی بتاؤ کہ دنیا میں ایسی کون سی عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی 3 شادیاں کروائے؟ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں بنا کچھ لڑائی جھگڑے کے تمہارے لیے عورتوں کے رشتے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تو وہ مجھے ذہنی مریضہ لگتی، مگر اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر، کچھ عرصہ تو میں اسے مذاق ہی سمجھتا رہا، لیکن ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھے خوبصورت ہاتھ والی عورت بیٹھی ہے، جس کی صرف ہاتھ پاؤں کی جلد ہی مجھے دکھائی دے رہی تھی، جبکہ باقی وہ خود پوری چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے جب اس عورت کی طرف اشارہ کر کے مجھے توجہ دلائی تو میری سمجھ میں پہلے کچھ نہ آیا، لیکن پھر جلد ہی معلوم پڑ گیا کہ میری بیوی اسے مجھ سے نکاح کروانے کے لیے لائی ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی تھی، اس نے خود کو ایک گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت سراپے کی مالک تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
پھر شمائلہ کے اصرار کرنے پر میں نے حامی بھی بھر لی۔ یوں ایک دن ایک مختصر سی تقریب میں شاہانہ میری زندگی میں میری دوسری بیوی بن کر آ گئی، مگر شادی اور نکاح کے بعد بھی میں نے شاہانہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور میری بیوی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اپنی دوسری، تیسری اور چوتھی بیوی کی شکل اس وقت تک نہ دیکھوں جب تک وہ ہمارے رشتے کو قبول نہ کر لے۔ میں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ویسے بھی مجھے ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال نکاح کے بعد رسماً میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے کر جانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی کی کرخت آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شہریار، تھوڑا صبر کر لو، ابھی تو تمہاری 2 شادیاں اور بھی کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جبکہ میری نئی بیوی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھتا رہ گیا۔ یا خدایا، میں نے یہ کس عورت سے محبت اور شادی کر لی جو مذاق کو بھی اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اب میں شمائلہ کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے شمائلہ، تم اب بھی مجھ پر خوش نہیں ہو؟ خوشی کیسی؟ خوشی تو تمہیں ہونی چاہیے، تمہیں ایک نئی 4 بیویاں ملیں گی، شمائلہ نے تنقیداً کہا۔ پھر سونے چلی گئی۔ وہ بستر پر لیٹی اور بچوں کی طرح تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں کھو گئی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ کس بے فکری کی نیند سو رہی تھی، اور ایک میں تھا کہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو شمائلہ بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ تمہاری نئی دلہن ناشتہ بنا کر دے رہی تھی، کہیں زہر تو نہیں دے دیا؟ میں نے شرارتاً اس سے پوچھا، زہر کیوں بھائی؟ ابھی تو تمہاری 2 اور بیویوں کا بندوبست بھی ہو چکا ہے، کیا چل کر دیکھو گے؟ نہیں، شمائلہ نے میرے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو شمائلہ، ہوش میں تو ہو؟ میں نے یہ کہہ کر باہر کی طرف دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 2 انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہاتھ باندھے دروازے کے باہر کھڑی تھیں، جیسے وہ شمائلہ کے لیے کسی کنیز کی حیثیت رکھتی ہوں۔ شمائلہ، تم نے ان لڑکیوں کو کہاں سے لایا ہے؟ خدا کے لیے اب یہ ظلم بند کر دو۔ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، تم اس بات کو کیوں بڑھاوا دے رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، ہم انہیں گھر میں نوکرانی کے طور پر رکھ لیتے ہیں، پھر جب تمہارا من کیا تو میں تمہاری ان سے شادی بھی کروا دوں گی۔ کیسا لگا میرا منصوبہ؟ شمائلہ نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ شمائلہ کے بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تم کتنی ظالم اور سنگ دل ہو سکتی ہو اپنی چھوٹی سی ضد کے پیچھے۔ میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ شمائلہ اپنی ضد پر اڑی رہی، بولی کہ میں تمہاری شادی ان 2 لڑکیوں سے کروا کر رہوں گی۔ بالآخر مولوی صاحب کو بلوا کر اس نے میرا نکاح پڑھانے کے لیے مجھے زور دینا شروع کر دیا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ کیا پہلے لڑکیوں کی مرضی معلوم کر لیں، کیونکہ میں تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے پہلے ہی ایک بیوی ہے۔ مگر مولوی صاحب بھی شمائلہ کی باتوں میں آ چکے تھے۔ شمائلہ نے نہ جانے شریعت کے کون کون سے پہلو مولوی صاحب کو ایسے بیان کیے کہ انہیں میری باتیں صرف میری جھجک لگیں۔ مولوی صاحب نے بھی مجھے اس نکاح کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ تم تو جانتے ہو میری ضد اس پورے علاقے میں مشہور تھی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور تم بھی شوہر ہو کر اپنی بات مجھ سے منوا نہیں سکو گے، یہ بات لکھ لو۔ شمائلہ کی بات سن کر مجبوراً مجھے ان 2 لڑکیوں کو نکاح میں لینا پڑا جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ شمائلہ نے مجھے ایک لڑکی کے کمرے میں بھیج دیا اور بولی اب چونکہ تمہاری 4 شادیاں مکمل ہو چکی ہیں سو میں تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گی، کل سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ کمرے میں جانے سے پہلے شمائلہ نے مجھے تو گلاس دیا اور بولی کہ شادی مبارک ہو، بس ایک دن ہی کی تو بات ہے۔ شمائلہ نے ہمیشہ کی طرح پر اصرار لہجے میں کہا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا، لیکن میں بولا نہیں اور اپنی نئی بیوی کے کمرے میں چلا گیا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر میرے دل میں صرف شمائلہ بستی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2-3 دن سے ویسے بھی نہیں سویا تھا۔ اس رات مجھے اس قدر گہری نیند آئی کہ گھنٹوں سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شاید پورا دن گزر چکا تھا۔ میں نے اپنے پہلو میں پڑا فون دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے سسرال والوں کی طرف سے ہزاروں مس کالز آئی ہوئی تھیں اور ساتھ بے شمار میسیجز بھی تھے، جنہیں دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک انجانے خطرے کی گھنٹی بجی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں خود کچھ کرتا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شمائلہ کے والد اور بھائی کھڑے تھے، جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے، اور وہ بہت غضبناک تیور لیے میری طرف یوں بڑھے جیسے میں نے ان کا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہو۔ کہاں ہیں تمہاری 3 بیویاں؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ اوپر ہیں تینوں بیویاں، میری شمائلہ ہی نے تو کہا تھا کہ میں 3 عورتوں سے شادی کروں، اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا غصہ اسی بات پر تھا کہ میں 3 شادیاں کر چکا ہوں، جبکہ یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا تھا۔
شمائلہ ہی کی شرط تھی کہ میں ان سب کو خفیہ رکھوں، ورنہ میں تو پورے خاندان کو اس بات سے آگاہ کرتا۔ خیر شمائلہ نے میری بے وقوفی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ میرے سسر اور سالے سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں بے وقوف بنا رہا ہوں، میں انہیں طرح طرح کی کہانیاں سنا کر الجھا رہا ہوں۔ حالانکہ میں سچ کہہ رہا تھا، مگر میرے سچ کے خلاف وہ گواہی زیادہ مضبوط تھی جو شمائلہ کے پاس تھی، اور وہ میرے 3 نکاح نامے تھے جن پر تاریخ اور سارا ریکارڈ درج تھا۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ ثبوت نہیں بچا تھا جس کی بنا پر میں خود کو سچا ثابت کر پاتا۔ خیر ویسے بھی ان سب سازشوں اور چال بازیوں کے بعد شمائلہ میرے دل سے اتر چکی تھی۔ جو عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور مجھ سے دور جانے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی تھی، کل کو وہ کچھ اور بھی کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ لیکن میرے اس فیصلے نے نہ صرف شمائلہ بلکہ اس کی بہن کا گھر بھی برباد کر دیا، کیونکہ شمائلہ کی نیت شروع دن سے ٹھیک نہ تھی اور اپنے بہنوئی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات مجھے شمائلہ کی بہن کی باتوں سے جان لینی چاہیے تھی، مگر اس کی محبت میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ سچ کہتے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت عورت کی خوبصورتی سے بڑھ کر اس کا حسب و نسب اور اس کا کردار دیکھنا چاہیے، اور باقی 3 بیویوں والا ناٹک اس نے پیسے دے کر جن عورتوں سے کروایا، میں نے انہی میں سے ایک سے شادی کر لی، کیونکہ وہ ایک مجبور لڑکی تھی، اور آج میں صبیحہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوں۔